کل کی آیہ کریمہ میں ایک دو چیزیں میں نے جو ہے وہ چھوڑ دی تھیں، تو میں نے اس کو چونکہ آج کی آیت کے ساتھ وہ ملنی تھی، اس لیے میں نے ان کو دوبارہ جو ہے وہ ذکر کر دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اللہ رب العزت جب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرما چکے، توبہ کو قبول کرنے کے بعد رب کائنات نے فرمایا اہبطوا، اتر جاؤ، منہا جمیعاً، تم سب کے سب نیچے اتر جاؤ۔ اب یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے جب وہ جنت سے ان کو نیچے اتارا گیا، اس وقت تو زمین پر پہلے آ چکے تھے، جیسا کہ پچھلی آیت مبارکہ میں دیکھیے وَقُلْ نَهْبِطُوا، اللہ رب العزت نے فرمایا نیچے اتر جاؤ، تم میں سے بعض کے ایک دوسرے سے دور ہوں گے، عدو ہوں گے، دشمن ہوں گے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے پھر فرمایا کہ نیچے اتر جاؤ۔ ذہن میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ باری تعالیٰ جب ایک بندہ ایک دفعہ نیچے اتر جاتا ہے چاہے تو وہ دوبارہ نہیں اتر سکتا، تو یہاں پر دوبارہ اترنے سے مراد کیا ہے؟ اب دوبارہ اترنے سے مراد یا تو یہ ہے کہ بعض مفسرین اس جانب گئے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو اپنے آسمانوں پر ہی قبول فرما لیا تھا۔ بے شک وہ جنت سے نیچے آ چکے تھے، مگر وہ روئے زمین پر نہیں آئے تھے، اللہ رب العزت نے آسمانوں پر ہی ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ لیکن یہ قول ضعیف ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سراندی پہاڑوں پر حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا تھا، تو وہ پہاڑوں کے اوپر ہی یعنی کہ غاروں کے اندر رو رو کے اللہ کے حضور توبہ استغفار کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پیارے آدم، آپ کی توبہ کو قبول کر لیا ہے، اب زمین پر اتر جائیے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے پھر فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، اگر آئے تمہارے پاس میری ہدایت، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، تو تم نے ان کی ہدایت کی پیروی کرنی ہے۔ یہاں سے دوسرا ترجمہ اس کا یہ بنتا ہے کہ فرمایا کہ اے لوگو، جس میں حضرت حوا علیہ السلام تھی اور حضرت آدم علیہ السلام تھے، اور تمام حضرت آدم علیہ السلام کی بنی نوع آدم کو یہ خطاب کیا گیا کہ اگر تمہیں کوئی ہدایت مل جائے، ہدایت کا رستہ مل جائے، فمن تبع ہدایا، تو تم نے اس ہدایت کی پیروی کرنی ہے۔ تیسرا یہاں پر ترجمہ یہ بنتا ہے کہ یہ ہدایت جو ہے یہ اللہ رب العزت نے یہ تمام نبیوں کو خطاب کیا، تمام رسولوں کو خطاب فرمایا کہ اے میرے نبیوں، اے میرے رسولوں، اگر تمہیں میری ہدایت مل جائے، ہدایت سے مراد روشنی ہوتی ہے، ہدایت سے مراد نور ہوتا ہے، اگر تمہارے پاس میرا نور آ جائے، میری روشنی آ جائے، فمن تبع ہدایا، پس آپ نے اس روشنی اور اس نور کی پیروی کرنی ہے۔ اور نور سے مراد نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ فرمایا کہ اے نبیو، تم یہ وعدہ کرو فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي، اگر تمہاری زندگی میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو جائے، تو فرمایا کہ فَمَن تَبِعَ ہدایا، تم نے ان کی ہدایت کی پیروی کرنی ہے۔ پھر اسی آیت کریمہ میں ایک دو اور بھی چیزیں ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اگر آ جائے، یہ ہدایت جو یقینی ہوتی ہے اس کے لیے لفظ اگر نہیں بولا جاتا، اس کے لیے یقیناً بولا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِمَّا، پس اگر آ جائے، اگر سے مراد یہ ہے کہ اگر تمہاری زندگی میں آ جائے، آنا نہیں ہے لیکن اہمیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا اگر تمہارے پاس آ جائے تو تم نے ہدایت کی پیروی کرنی ہے۔ بہرحال اگلی آیت مبارکہ کی جانب چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل توجہ آپ دیکھیے گا، اللہ رب العزت نے فرمایا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا، یاد کرو، نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو خطاب فرمایا۔ بنی اسرائیل کون ہیں؟ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہا جاتا ہے۔ کس نبی کی اولاد کو؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شادی ہوئی حضرت سارہ قرطبیہ رضی اللہ عنہما سے۔ ان دونوں کے بطن سے
یہ ساری اولاد چلی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شادیاں 4 شادیاں ہوئیں۔ آپ کے 2 بھائی تھے۔ کتنے بھائی تھے آپ؟ ایک کا نام حیث تھا، ہے یہ اور صاد، اور ایک کا نام تھا حضرت یعقوب علیہ السلام۔ یہ 2 بھائی تھے۔ جب ان کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کس کے بھائی ہیں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ان کے والد کا کیا نام ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے آپ کی نسل میں سے کون سے نبی ہوئے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام۔ اس لیے میں دہرا رہا ہوں تاکہ یہ بار بار بچوں کو بھی یاد ہو جائے۔ اب پھر دوبارہ ایک دفعہ دہرا لیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 فرزند ہوئے، جو 2 فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے آپ کی پشت میں سے کون سے نبی آئے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اسرائیل یہ 2 لفظوں سے مل کر بنا ہے۔ اسرائیل، اسرا اور ایل۔ اسرا اور اسرا کا معنی ہوتا ہے بندے، ایل کا معنی ہوتا ہے اللہ کے۔ اس کا مطلب یہ ہے اسرائیل لقب تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا، جس کا مطلب تھا بنی اسرائیل، یعنی کہ اللہ کے بندے۔ اچھا، بنی اسرائیل جو ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام 2 بھائی تھے۔ ایک کا نام حیث تھا، ہے یہ اور صاد، اور ایک کا نام تھا یعقوب علیہ السلام۔ حضرت حیث علیہ السلام کو ان کے والد محترم نے، حضرت اسحاق علیہ السلام نے یہ دعا دی تھی کہ تم ساری زندگی، تمہاری نسل جو ہے وہ بادشاہ رہے گی، تم بادشاہی کرو گے، حکومت کرو گے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ ان کے والد صاحب نے یہ دعا دی تھی کہ تمہاری نسل سے اللہ رب العزت نبیوں کو پیدا فرمائے گا۔ اچھا، بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ لقب کیوں ملا؟ اس کے پیچھے بھی ریزن ہے، ایک وجہ ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک دن جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت اسحاق علیہ السلام نے ڈیوٹی لگائی کہ آپ نے، میں گھر میں بیٹھا ہوں، کسی کو اندر نہیں آنے دینا، دروازے پر کھڑے ہو جائیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے دروازے پر حضرت یعقوب علیہ السلام کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر، کچھ دیر گزری تھی تو وہاں پر فرشتہ جو ہے وہ انسانی روپ میں آیا۔ جب فرشتہ انسانی روپ میں آیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کو دروازے پہ روک لیا کہ میرے والد صاحب اندر مصروف ہیں، آپ کو ملنے کی اجازت، بولیے ملنے کی اجازت۔ آپ فرشتوں سے، آپ کو تو نہیں پتا تھا، اس وقت اعلان نبوت نہیں ہوا تھا، ابھی نبی نہیں ہوئے تھے، فرشتوں سے آپ نے جھگڑا کرنا شروع کر دیا۔ فرشتوں کو کہا کہ اندر نہیں جانا۔ اتنی دیر میں حضرت اسحاق علیہ السلام باہر تشریف لائے، اور باہر تشریف لا کر آپ نے نگاہ نبوت سے دیکھا کہ وہ تو فرشتے ہیں۔ آپ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو سمجھایا کہ یہ اللہ کے فرشتے ہیں، ان کو اجازت ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، عرض کی کہ بابا جان مجھے تو پتہ نہیں چلا یہ اللہ کے فرشتے ہیں۔ اللہ کے فرشتے نے کہا کہ آپ نے اپنے والد کی خدمت کے لیے مجھے روکا ہے، آپ اپنے والد کے سب سے زیادہ فرمانبردار بیٹے ہیں، آپ کو میں اللہ رب العزت کی بارگاہ سے یہ لقب لے کے دیتا ہوں، اسرائیل۔ اور یہ لقب آپ جانتے ہیں، یہ الفاظ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل، آگے اسرائیل، یعنی کہ فرشتوں نے اپنے نام کی مناسبت سے انہیں اسرائیل لقب دیا تھا۔ اب پتہ چل گیا اسرائیل کیوں بنے؟ اچھا، بنی اسرائیل، بنی سے مراد ہوتے ہیں آل، بنی سے مراد ابن، بنی اس سے مراد آل، خاندان ہوتا ہے۔ حضرت بنی اسرائیل جو قوم تھی وہ بڑی ایک اللہ رب العزت نے بڑی نعمتوں سے اور بڑی لاڈلی قوم اور بڑے بڑے ان کے اندر پیغمبر آئے۔ یہاں تک بھی آتا ہے کہ ایک ایک وقت میں 12 نبی جو ہیں وہ ان میں مابعوث کیے گئے، ان کی ہدایت کے لیے۔ مختلف قبیلوں میں، مختلف علاقوں میں ایک ایک زمانے میں بڑے بڑے نبی آئے، اور پھر یہ ان کو ہدایت دیتے رہے، ان کو ان ہدایت کی طرف بلاتے رہے۔ ان کی وجہ کیا تھی؟ بنی اسرائیل جو ہے
وہ ایک ایسی قوم تھی کہ جس کے اندر جو بہت پڑھی لکھی تھی، اپنے آپ کو بڑی دانا اور حکمت بری کہتی تھی۔ آگے چل کے ان کا مزید تذکرہ آئے گا۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا، یاد کرو، نعمتی التی انعمت علیکم، میں نے جو تم پر نعمتیں عطا فرمائی۔ اس میں سے نعمت سے مراد من و سلوہ کا اترنا بھی ہے، نعمت سے مراد فرعون سے نجات بھی ہے، نعمت سے مراد دریا کا 2 حصوں میں بٹ جانا بھی ہے، ان نعمت سے مراد ان کے لیے آسمان کا چھت بنانا بھی ہے، ان کو کنان کی زمین عطا کرنا بھی ہے، کیونکہ حضرت آپ جانتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کنان کے زمین میں آپ وہاں پر اپنی زندگی گزاری، تو وہاں سے ان نعمت سے مراد اللہ کے نبیوں کا آنا بھی ہے، اور پھر اس نعمت سے مراد تمہارے باپ اور دادا اباء و اجداد کو پیدا کرنا بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا، یاد کرو وہ نعمت من و سلوہ والی، وہ بارش کے اترنے والی، وہ 12 چشمے جاری ہونے والی، اور یہ پھر ایسی قوم تھی ان کی آپس کے اندر کبھی نہیں بنی ہے۔ اللہ کریم نے ان کے لیے 12 چشمے علیحدہ علیحدہ جاری کیے، یہ کہتے تھے کہ ہم کسی کا دوسرے کا جھوٹا نہیں پئیں گے۔ پھر آگے ان کا اب عذاب کا بھی تذکرہ آئے گا کہ ان کے اوپر کون کون سے عذاب آئے تھے۔ پہلے آج ان کا یہ سنیے کہ اللہ نے ان کو نعمتیں کون کون سی دی تھیں۔ انہوں نے 12 چشمے علیحدہ علیحدہ کہا جی کہ ہم کسی کے چشمے سے پانی نہیں پئیں گے، نہیں بھریں گے، ہم علیحدہ ہیں، ہم نے جناب ہمیں جراثیم لگ جاتے ہیں، ہم علیحدہ ہیں، ہم کسی کا جھوٹا نہیں پئیں گے۔ اللہ رب العزت نے پھر کیا کیا آپ دیکھیے آگے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا، یاد کرو، نعمتی التی انعمت علیکم، جو میں نے تم پر نعمتیں کی، واوفوا بعہدی، اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ وعدوں کو پورا کرنے سے مراد کیا ہے کہ جب وہ فرعون سے بھاگ کر جا رہے تھے، کہتے تھے کہ اے اللہ کے نبی ہم آپ کے ساتھ ہیں، اے اللہ کے رسول ہم آپ کے ساتھ ہیں، مگر جیسے ہی وہ دریا سے دوسری جانب گئے تو وہ بھول گئے اپنے وعدوں کو، بھول گئے من و سلوہ اترنے کے بعد اللہ کی رضا کو، بھول گئے 12 چشمے نکلنے کے بعد رب کائنات کی رحمت کو، سب کچھ بھول گئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اوفوا بعہدکم، تم اب اپنے وعدے پورے کرو۔ اور یہاں سے یہ بھی مراد جو بھی وعدہ کیا جائے، اور وعدے سے مراد ایک یہ بھی وعدہ ہے وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بنی اسرائیل، آگے بھی ایک آیت مبارکہ پہ آ رہی ہے کہ بنی اسرائیل نے کون کون سے وعدے کیے تھے، وہ سارے آ رہے ہیں۔ اور پھر بنی اسرائیل کے اندر ایک وبا آ گئی، بیماری آ گئی، انہوں نے اللہ کے حضور یہ وعدہ کیا کہ ہم آئندہ گناہ نہیں کریں گے، مگر اس کے باوجود وہ اس گناہ میں دوبارہ پڑ گئے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، یاد کرو اس وعدے کو جو تم نے وہ وعدہ مجھ سے کیا تھا۔ یاد رکھیے گا حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے تھے حضرت لوط علیہ السلام، وہ ان کی نسل میں سے، یعنی کہ ان کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کے بعد آئے۔ تو جب ان پر عذاب آیا تو انہوں نے بھی یہ عہد کیا تھا کہ باری تعالیٰ ہمیں یہ عذاب سے نجات عطا فرما، اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، ہمیں اس عذاب سے نجات عطا فرما، اس کے بدلے میں ہم تیرے شکرانہ نماز ادا کریں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اوفوا بعہدکم، اپنے وعدوں کو پورا کرو، وَإِيَّایَ فَارْہَبُونَ، اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اگر تم وعدوں کو پورا کرو، وَإِيَّایَ فَارْہَبُونَ، تو تم صرف مجھ ہی سے ڈرو۔